السلام علیکم ڈیئر لسنر، سونیا نائٹ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ایڈکٹ بائی زینب راجپوت ایپیسوڈ 8۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یس ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ سینڈوچز کو ٹرے میں رکھتے اسے محبت پاش لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اس کے لہجے میں امڑتی فکر، محبت پر رضا چاہ کر بھی اس پر غصہ نہ ہو سکے۔ کہاں ہو تم؟ گلا گھنگھراتے ہوئے انہوں نے ایک نظر روتی ہوئی بیوی پر ڈالی جو شاہ میر کے رویے پر رو رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں۔ کیوں، سب کچھ ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا ڈیڈ؟ مایونیز اور کیچپ ٹرے میں رکھتے وہ نہایت فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ رضا نے سرد سانس فضا کے سپرد کی۔ ایک وقت تھا جب وہ فون اٹھاتے ہی بنا توقف کے اسے گالیوں سے نوازتے تھے اور وہ سر خم کیے انہیں اعزاز کی طرح سنتا تھا، مگر آج زندگی میں پہلی بار وہ سمجھ نہ پائے کہ وہ اسے کیا کہیں۔ تمہاری موم پریشان ہے بیٹا۔ تم نے کیا کہا کہ تم ہر تعلق ختم کر رہے ہو ان سے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شاہ میر؟ بیٹا گھر آ جاؤ۔ شاہ میر نے لب بھیج لیے۔ فون کو کندھوں اور کان کے درمیان رکھتے وہ ٹرے اٹھائے میز پر رکھتا وہیں کھڑا ہوا۔ میرا آپ کی بیوی یا پھر دنیا کے کسی بھی ایسے انسان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جو میری بیوی کو گھٹیا اور بدکردار کہے۔ اس کے الفاظ دو ٹوک اور لہجہ اتنا ہی مضبوط تھا کہ سیڑھیوں سے اترتی ایزل ایک دم سے ٹھٹکی، ہاتھ پاؤں ایک دم سے سرد پڑے تھے۔ وہ سرخ لبوں کو ہونٹوں تلے کچلتی اس وجیہہ مرد کی چوڑی پشت کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں حیرت در حیرت تھی۔ بیٹا تم جانتے ہو اسے، وہ بس زبان کی تیز ہے، اور ویسے بھی جس طرح سے تم نے ایزل سے تعلق جوڑا ہے، تہمینہ تو کیا ہر دوسرا شخص اس تعلق پر باتیں بنائے گا، تم کس کس کا منہ بند کرو گے؟ رضا نے اسے حقیقت بتائی تھی جسے وہ سرے سے مانتا ہی نہیں تھا۔ موم چاہے جیسے بھی بات کریں ڈیڈ، مجھے برا نہیں لگتا، مگر اس بار جو الفاظ انہوں نے ایزل کے لیے استعمال کیے ہیں وہ ان کا بیٹا تو سن سکتا ہے مگر ایک شوہر کبھی نہیں سن سکتا، اور جہاں تک بات میرے اور ایزل کے تعلق کی ہے تو میں کسی کو صفائی نہیں دوں گا۔ کون کیا سوچتا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے لیے یہ رشتہ اتنا ہی پاک اور صاف ہے جتنا ایک میاں بیوی کا ہونا چاہیے۔ ایزل حیرت سے گنگ اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر بیگ کے منہ سے ایسے الفاظ اسے ہرگز توقع نہیں تھی۔ آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ وہ کیوں کر رہا تھا یہ سب؟ ایزل کا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ ایک دم سے پلٹی، دوڑتے کمرے کی جانب بھاگی۔ بیٹا اچھا گھر مت آؤ، شاہ ویر کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ضروری بات کرنی ہے اسے تم سے، اور تم اس کا فون ریسیو نہیں کر رہے۔ شاہ میر کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہوئیں۔ لب میچے وہ دیوار کو گھورنے لگا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اپنی وائف کے ساتھ ہانی مون پر گیا ہوں، تو ابھی مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ شاہ میر ایزل، ڈیڈ وہ خوش ہے اور بالکل ٹھیک بھی، آپ اس کی فکر مت کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں بس۔ اچھا بیٹا، مجھے یقین ہے تم اس کا خیال رکھو گے۔ اب رکھتا ہوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ کہتے شاہ میر نے موبائل آف کرتے جیب میں ڈالا، ایک نظر سیڑھیوں پر ڈالی۔ ایزل کو نہ پاتے وہ سر کو نفی میں ہلاتے خود اسے بلانے روم کی طرف بڑھا۔ ایزل آ جاؤ باہر۔ وہ دروازے سے اندر جھانکتے کھڑکی کے قریب کھڑی ایزل سے مخاطب ہوا جو بے حسی حرکت کھڑی تھی۔ ایزل، شاہ میر اب کی بار سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ پلٹی نہیں تو مجبوراً شاہ میر کو آگے بڑھنا پڑا۔ ایزل، وہ جانتا تھا کل رات کی اس کی گستاخی نے ایزل کے دل میں اس کے لیے مزید نفرت بھر دی ہوگی، مگر وہ کسی بھی طور اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شاید وہ ایزل کے معاملے میں خود غرض ہو چکا تھا۔ شاہ میر، مجھے طلاق چاہیے تم سے، ابھی اور اسی وقت۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی وہ بالکل سرد لہجے میں چٹانوں سے سخت تاثرات سے بولی تھی۔ شاہ میر کو لگا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آگ کے شعلے اگلنے لگے۔ اس نے بے دردی سے اس نازک سی لڑکی کے بازو کو اپنی جاہرانہ گرفت میں لیتے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ کیا کہا؟ آگ برساتی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتا وہ دھاڑا تھا۔ ایزل کا دل خوف سے کঁپ کঁپایا، مگر وہ اس عذاب بھری زندگی سے نجات چاہتی تھی۔
وہی جو تم نے سنا۔ تم نے کئی بار کہا تھا مجھ سے کہ تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اب تم اپنی منمانی کر چکے ہو۔ حاصل کر لیا مجھے، کر لی اپنی انا کی تسکین۔ اب چھوڑ دو مجھے، میں اس نام و نہاد رشتے سے نجات چاہتی ہوں۔ ہیزل نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے کہا تھا، بھول جاؤ ان سب کو، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جیسا تم چاہتی ہو۔ وہ ذرا لچکدار لہجے میں بولتا اس کے بازو کو چھوڑ گیا۔ ہیزل نے نم نگاہوں سے اسے نفرت سے دیکھا، اپنا بازو سہلایا۔ باتیں بھول جاتی ہیں، کردار پر لگے داغ نہیں شاہ میر بیگ۔ جس طرح منہ سے نکلا الفاظ کسی بھی طور واپس منہ میں نہیں پڑ سکتا، اسی طرح سے دل پر لگے گھاؤ کبھی نہیں بھر سکتے۔ اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتی وہ نفرت و غم و غصے سے پھنکاری تھی۔ اس کے لفظوں میں درد تھا، کرب کا وہ جہاں آباد تھا جو اس نے اتنے دنوں سے اپنے سینے میں اتارا تھا۔ میں بھلا دوں گا سب۔ وہ بے بسی سے اسے قریب کرتا ماتھا اس کی پیشانی سے ٹکائے بولا تھا۔ ہیزل اپنے چہرے پر پڑتی اس ستمگر کی گرم سانسوں کو محسوس کرتی آنسو اپنے اندر اتارنے لگی، وگرنہ دل تو پھوٹ پھوٹ کر رونے کا تھا۔ تمہیں بخار تھا، تم نے بتایا نہیں مجھے۔ وہ اب بے چینی سے اس کے ماتھے گردن کو ہاتھوں سے چھوتا پوچھ رہا تھا۔ اس کے انگ انگ سے فکر پریشانی چھلک رہی تھی، گالوں پر ابھرتے گرے اس بار غمگین لگے تھے ہیزل کو۔ ہے تو تمہیں کیا؟ وہ نگاہیں چراتے اپنے چہرے پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے انتہائی چڑچڑے پن سے بولی تھی، ہیزل۔ شاہ میر نے اسے بے بسی سے پکارا تھا، جو اپنی نفرت بھرے رویے سے اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ مر گئی ہیزل، تم نے مار ڈالا اسے کل رات۔ وہ اپنی نسوانیت، اپنی عزت کو بچاتے بچاتے مر گئی ہے۔ اب یہاں کچھ نہیں ملے گا تمہیں سوائے اس خالی وجود سے۔ منہ دھو کر آؤ، میں کھانا اوپر ہی لے کر آتا ہوں، ایک ساتھ لنچ کریں گے۔ شاہ میر اس کی بات کو اگنور کیے سنجیدگی سے کہتا روم سے نکل گیا۔ ہیزل غم و غصے سے اس کی پشت کو گھورتی بے بسی سے گہرے سانس بھرتے رہ گئی۔ آج ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں۔ سینڈوچ کی بائٹ لیتے وہ ہیزل کے بے تاثر چہرے کو دیکھتا اسے بتا رہا تھا، جو بالکل سپاٹ چہرے سے زار سی بیٹھی تھی۔ پیکنگ کر لینا اگر کچھ لے کر جانا چاہتی ہو، ورنہ وہاں سے ہی خرید لیں گے ضروری سامان۔ کس خوشی میں؟ اپنی غزالی سیاہ آنکھوں میں نفرت بھرے ہوئے چٹکتے ہوئے لہجے میں انتہائی بدلہائی سے بولی۔ شاہ میر نے لب میچ لیے، نیلی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ ہاتھ کھانے سے کھینچتا، دونوں ہاتھ مٹھی کی شکل دیے اپنی تھوڑی کے نیچے رکھے ہیزل کو دیکھنے لگا۔ کیوں جاتے ہیں ہنی مون پر؟ شاہ میر کا لہجہ بالکل عام اور اتنا ہی بے باک تھا۔ ہیزل نے نہ چاہتے ہوئے بھی نظروں کا رخ بدل ڈالا۔ مجھے کہیں نہیں جانا شاہ میر بیگ۔ تو ایسا کرو، اپنے ہنی مون کے لیے اپنی منگیتر رباب کو لے جانا۔ ہیزل نے سرد پن سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے لچک لہجے میں کہا تھا۔ شاہ میر کی آنکھوں میں حرارت ابھری، خوبصورت ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنے پہلو میں بیٹھی اس حسین دوشیزہ کو دیکھتا اس کے سحر میں جگڑ گیا تھا جیسے۔ جو نشہ تمہاری قربت میں ہے وہ دنیا کی کسی بھی لڑکی کی سنگت شاہ میر بیگ کو نہیں دے سکتی جانا۔ شاہ میر نے اس کے قریب ہوتے معنی خیز گمبھیر لہجے میں کہتے ہیزل کے ہونٹ کو انگوٹھے سے صاف کیا۔ ہیزل کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ وہ اٹھتی اس سے پہلے ہی مقابل نے اسے بازو سے تھامے اپنی گود میں گرایا۔ میں چاہتا ہوں میں اپنی دنیا کو یہ دنیا دکھاؤں، اور تم راضی ہو یا نہیں؟ جانا تو ہر حال میں پڑے گا مائی بیٹر ہاف۔ اس کے سرخ گالوں کو اپنے پھوروں سے سہلاتا وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا تھا۔ شاہ میر کی معنی خیز بے قرار نگاہیں اپنے چہرے پر ٹکی پاتے ہیزل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک دم سے اس کے کشادہ سینے پر اپنے ہاتھ رکھے اسے پیچھے کو دھکا دیے فوراً سے اٹھتے تیزی سے بھاگی تھی۔ میر میری جان پلیز گھر واپس آ جاؤ۔ تہمینہ بیگم کا وائس نوٹ سنتے ہی شاہ میر نے اپنی نیلی نگاہیں میچ لیں۔ سرد ہوائیں اس کے وجود سے ٹکراتی آر پار ہو رہی تھیں۔
مگر وہ اس یک بستہ ٹھنڈ میں صاف سا کھڑا گہرے بادلوں کی اونٹ میں چھپے اس حسین چاند کو دیکھ رہا تھا جو پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ شاہمیر نے بنا جواب دیے سیل آف کر دیا۔ میجر شاہویر کے سینکڑوں میسیجز اور کالز آئی تھیں جنہیں وہ اگنور کر چکا تھا، اور وجہ ان پر آیا غصہ تھا جنہوں نے بڑی چالاکی سے شاہمیر کا ملک سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ ایزل تو کافی پرسکون ہوئی تھی اس نیوز سے، مگر شاہمیر اتنا ہی ٹینس اور بے چین تھا۔ وہ جانتا تھا پاکستان میں رہتے ہوئے ایزل کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتی، اور اسی وجہ سے وہ اسے یہاں سے لے جانا چاہتا تھا، مگر اب ایسا بھی ممکن نہیں لگ پا رہا تھا۔ شاہمیر مڑا جب ایک دم سے اسے کچھ کھٹکا۔ اس کے ماتھے پر ایک دم سے ہزاروں بل نمایاں ہوئے۔ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اس کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا۔ وہ تیر کی تیزی سے دیوانہ وار بھاگا تھا، مگر ہر طرف پھیلی خاموشی اور اندھیرے نے اس کے شک کو مزید پختہ کر دیا۔ ایزل! شاہمیر نے اسے پکارا۔ موبائل فون کی لائٹ سے وہ سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا جب ایک دم سے کسی نے بے حد تیزی سے اس کے سر پر ڈنڈے سے وار کیا۔ شاہمیر کہراتا منہ کے بل فرش پر گرا۔ وہ کوئی 9 سے 10 آدمی تھے جو اسے اٹھائے سیڑھیاں اترنے لگے۔ شاہمیر کا فون وہیں اوپر گر گیا تھا۔ سر سے خون فوارے کی صورت بہتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ اسے اٹھائے ہال میں لائے اور ایک دم سے اسے پھینکا۔ ارے دھیان سے، چوٹ نہ آئے میری جان کو۔ ستارہ بائی کی آواز شاہمیر کے کانوں میں گونجی تو ایک جھٹکے سے اس نے نیلی سرخ آنکھوں کو کھولا۔ ارے ارے اتنا غصہ مت کرو جان، دیکھو تم نے تو منہ لگایا نہیں، میں خود ہی منہ لگنے چلی آئی۔ وہ اپنی ساڑی کے پلو کو اٹھاتی پنجوں کے بل شاہمیر کے قریب بیٹھی تھی۔ اف میری جان، اتنا خون بہا دیا۔ انگوٹھا اس کے ماتھے سے بہتے خون پر پھیرتے وہ خباثت سے ہنسی۔ کیا ہو گیا ہے جناب، آپ کی ہی بیوی ہے، ویسے ہے بڑا مست پیس۔ شاہمیر کی نگاہیں جیسے ہی پیچھے کھڑے اس موٹے سے آدمی پر پڑی جس کی گرفت میں ایزل کے بال تھے، اسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح نوچ لی ہو۔ وہ اپنے ہاتھ پیر چلاتا آگے بڑھنے لگا، مگر پاس کھڑے اس ہٹے کٹے آدمیوں نے شاہمیر کے پاؤں اور ہاتھوں پر اپنے پیر رکھتے اس کی حرکت کو روک دیا۔ ستارہ اسے چھوڑ! وہ شیربار نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ کرب سے بولا تھا۔ ایزل کا دوپٹہ اس کے کندھوں پر جھول رہا تھا۔ دائیں طرف سے رخسار پھٹ چکا تھا جس سے بہتا خون ایزل کی تھوڑی اور شفاف گردن پر ٹپک رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، مگر اسے اس حال میں دیکھ شاہمیر بے وقوف جیسے فنا ہونے کو تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تم اس لڑکی کے ساتھ راتیں گزارتے رہے ہو، میرے وجود کو گندا بولا تم نے۔ پہلی بار کوئی مرد ستارہ بائی کے کمرے سے اسی کی تذلیل کر کے نکلا، تجھے کیا لگا تھا کہ میں تجھے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ وہ نفرت سے شاہمیر کے بالوں کو دبوچے گھررائی تھی۔ شاہمیر نے جبڑے میچ لیے۔ سر میں آئی چوٹ کے سبب اسے درد ہو رہا تھا۔ دیکھ آج تیری اس معشوقہ کے سامنے ہی میں تیرے ساتھ رات گزاروں گی، اور اسے بھی اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ یہ کسی کو اپنا منہ دکھائے۔ ستارہ بائی دھاڑی تھی۔ ایک دم سے ایزل کے پاس جاتی وہ ایزل کے چہرے پر ایک ساتھ جانے کتنے ہی تھپڑ جڑ گئی۔ شاہمیر نفرت اور غصے سے کھولنے لگا، مگر درد کے سبب اس سے بولنے نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے تجھے؟ تو جانتی ہے اس سب میں تیرا کیا قصور ہے؟ تیرا یہ حسن آڑے آ گیا میرے اور میرے پیار کے۔ ایزل نام ہے نا تیرا، جانتی ہے جب سے یہ ستمگر تیرے نام لے کر میرے پاس سے میری تذلیل کر کے بھاگا تھا، اسی دن سے میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اب اس آگ میں تجھے بھی جلاؤں گی میں۔ ستارہ نفرت بھرے لہجے میں پھنکاری اور ایک دم سے ایزل کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ ایزل کے دل دہلا دینے والی چیخیں شاہمیر کو بلبلانے لگیں۔ وہ حسین مرد خون سے لت پت کسی بپھرے شیر کی طرح خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ایزل کا نازک تڑپتا وجود اس کے دل پر چھریاں چلانے لگا، مگر وہ مجبور تھا کیونکہ اس کے ہاتھ اور پیر ان آدمیوں کی گرفت میں تھے جو ستارہ بائی کے ساتھ آئے تھے۔ ستارہ اسے چھوڑ!
شاہمیر دھاڑا تھا مگر درد کے سبب الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں ہو پائے تھے۔ ستارہ نے آئی برو اچکائی، ایزل کے بالوں کو ایک دم سے چھوڑ دیا۔ وہ سہج سہج کر چلتی چند قدموں کے فاصلے زمین پر اوندھے منہ پڑے شاہمیر کے پاس آئی۔ دیکھ شہزادے، یہ ستارہ تجھے جی جان سے چاہتی ہے۔ تو نہیں جانتا کہ تجھے پانے کی خاطر میں کتنا تڑپی ہوں۔ میں تجھے معاف کر دوں گی اپنی تذلیل، اس لڑکی کو بھی چھوڑ دوں گی، بس ایک بار تو مجھے اپنا لے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے شاہمیر کے خوبرو چہرے کو چھوتی کسی پاگل کی طرح کہہ رہی تھی۔ شاہمیر کی بے چین نگاہیں ایزل کے گٹھلی بنے وجود پر اٹکی تھیں۔ شفاف ہاتھ پر انگلیوں کے سرخ نشانات واضح تھے۔ شاہمیر نے جبڑے بیچ لیے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو مضبوطی سے پیوست کرتے وہ ضبط کے آخری انتہاؤں پر تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں جو تجھ جیسیوں کو منہ لگاؤں، اور آج بھی وہی کہوں گا۔ تو اس قابل ہی نہیں کہ شاہمیر بیگ تجھے چھو کر خود کو گندا کرے۔ وہ مدہوشی میں شاہمیر کے لبوں کو انگلیوں سے سہلا رہی تھی جب کانوں میں وہی نفرت آمیز پھنکار گونجی۔ ستارہ نے ایک دم سے حیرت سے آنکھیں پھیلائی اس مرد کو دیکھا جس کی نیلی آنکھوں میں سمندروں سا طوفان برپا تھا۔ اس حسن کی وجہ سے تو مجھے انکار کر رہا ہے۔ وہ جانوروں کی طرح ایزل کو بالوں سے گھسیٹتے شاہمیر کے روبرو لائی تھی۔ ایزل درد کی شدت سے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلی گئی۔ دوپٹہ اس کے کندھوں سے کہیں پیچھے ہی گر گیا تھا۔ شفاف گردن پر پڑی سلوٹیں اس نیم روشنی میں بھی شاہمیر کو واضح دکھی تھی۔ یہ حسن نہیں، یہ نور ہے، شاہمیر بیگ کی آنکھوں کا نور۔ شاہمیر نے دونوں ہتھیلیاں فرش پر رکھتے اٹھنے کی کوشش کرتے غراہٹ بھرے سرد لہجے میں کہا۔ وہ کھسکتا ایزل کی طرف بڑھا مگر پیچھے کھڑے ان ہٹے کٹے چیلوں نے اس کی کمر کا لاتوں سے حشر کر دیا۔ وہ آنکھیں میچے ان کی مار کو سہہ رہا تھا جبکہ ایزل کے حسین لب پھڑپڑا رہے تھے، حسین آنکھوں میں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ شاہمیر کے پاس ہونا چاہتی تھی مگر بدن میں اٹھتی ٹیسوں کے سبب یہ ممکن نہیں تھا۔ لا دے مجھے تیری آنکھوں کے نور کو کہیں چہرہ دکھانے کے قابل چھوڑا تو کہنا۔ ستارہ بائی غصے سے کلستی آگے بڑھی اور موٹے سے بندے کے ہاتھ میں موجود سفید شیشی چھین لی۔ شاہمیر کا دل پہلی بار اس قدر خوفزدہ ہوا تھا۔ اس نے گردن موڑے اپنی طرف بڑھتی ستارہ کو دیکھا۔ لمحوں میں وہ سمجھ گیا کہ وہ شیطان صفت عورت کیا کرنے والی ہے۔ آج کے بعد یہ لڑکی کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ستارہ بائی نفرت سے پھنکاری اور اپنے غلیظ ارادے کو پورا کرنے کے سبب وہ ایزل کے بالوں کو پکڑنے کو جھکی جب ایک دم سے کسی آندھی طوفان کی طرح شاہمیر بیگ اس پر چھپٹا۔ ایزل کی دل دہلا دینے والی چیخیں پورے فارم ہاؤس میں گونجنے لگیں جب ایک دم سے اس پر شیر کی طرح چھپٹے شاہمیر نے ستارہ بائی کے ہاتھ کے نیچے سے اس شیشی کو اسے پش کیا۔ اس شیشے میں موجود تیزاب شاہمیر کے بازوؤں اور ستارہ کے چہرے پر گرا تھا۔ ستارہ بائی ایک دم سے بلبلانے لگی۔ حسین چہرہ ایک دم سے مسخ ہوا تھا جبکہ ایزل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ بکھرے سراپے سے ٹخنوں کے بل گری اس قیامت خیز منظر کو دیکھ رہی تھی۔ بائی کے ساتھ آئے ان کے آدمی خواص باختہ سے اس کے آگے پیچھے ہوئے تھے جب شاہمیر نے اپنی آہنی گرفت میں ایزل کے ہاتھ کو لیا اور ایک دم سے بھاگنے لگا۔ ایزل کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی جو پاگلوں کی طرح فارم ہاؤس سے نکلتا اس گھنے جنگل میں گم ہوا تھا۔ سیاہ بادلوں کے سبب ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ جانوروں کی خوفناک آوازیں چاروں طرف سے گونج رہی تھیں۔ شاہمیر کسی آوارہ مسافر کی طرح بس بھاگے جا رہا تھا۔ اس کا سانس بے حد تیز تھا، ماتھے اور سر سے بہتا خون اس کی سفید گردن میں جذب ہوتا جا رہا تھا مگر اسے پرواہ تھی تو صرف اپنے ساتھ موجود اس لڑکی کی۔ کیا ہوا؟ ایزل کے رکنے پر وہ گھبراہٹ سے مڑا اس کے چہرے کو دیکھ پوچھنے لگا۔ وہ بول نہیں پائی، بس آنسو بہتے جا رہے تھے۔ شاہمیر نے آج سے پہلے اتنی بے بسی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔
اس لڑکی کے آنسو اسے تکلیف سے بھی زیادہ اذیت دے رہے تھے۔ شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے کسی نازک سی گڑیا کی طرح گود میں بھرا اور پھر سے اس اونچی نیچی راستوں پر دوڑنے لگا۔ ایزل اس کے سینے میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ وہ کافی دور چلا آیا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ بائک کے کتے پیچھے ہی آتے ہوں گے۔ اس کا موبائل بھی گھر چھوٹ گیا تھا۔ ایک دم سے اسے تیز لائٹ اپنے آس پاس محسوس ہوئی۔ وہ لوگ روشنی میں انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ شاہ گہرے سانس بھرتے آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دور ہی ایک غار نما ڈھلوان تھی۔ وہ بجائے اس طرف جانے کے اس سے مختلف سمت گیا جہاں اسے پتھروں کے پیچھے بنا ایک ہول سا ملا تھا۔ وہ احتیاط سے ایزل کو وہاں بٹھائے مٹی کھودنے لگا۔ تھوڑی مشقت کے بعد وہ جگہ ان دونوں کے بیٹھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ یہاں سے ان کا دیکھ پانا کافی ناممکن تھا کیونکہ وہ ایک طرف سے اس ڈھلوان کی دوسری سمت آ گئے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں پاس۔ اپنی شارپ نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لیتے اس نے ایزل کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے نرمی سے کہا تھا۔ ایزل مسلسل رو رہی تھی۔ ہاتھ جل گیا ہے، خون۔ ایزل کی نگاہیں جیسے ہی شاہ کے ہاتھ پر پڑی اسے ایک دم سے تیزاب یاد آیا تھا اور پھر اس کے ماتھے سے بہتا خون دیکھ وہ آنکھیں پھیلائے بڑبڑانے لگی۔ بکھرے سراپے میں وہ کوئی پاگل سی دکھ رہی تھی۔ شاہ نے نرمی سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں ایزل، سب کچھ ٹھیک ہے، ایزل نے تیز ہوتی سانسوں سے کہا تھا۔ شاہ نے تیز ہوتی سانسوں سے کہا تھا۔ قدموں کی چاپ اب قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً وہ لوگ قریب ہی تھے۔ ہاتھ۔ ایزل اب بھی خوف سے اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ بڑبڑا رہی تھی۔ جب شاہ نے اس کی کمر کو تھامے اس کو گود میں بھرا اور ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھتے وہ اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی آواز کا گلا گھونٹ گیا تھا۔ یہیں کہیں ہوں گے، ڈھونڈو، کسی بھی حالت میں انہیں ڈھونڈنا ہوگا ورنہ بائی ہمیں نہیں چھوڑے گی، ان میں سے ایک بڑبڑا رہا تھا۔ شاہ کا سانس ایک دم سے رک گیا جب اپنے سر کے اوپر کسی کے قدموں کی دھک محسوس ہوئی۔ ایزل اس کی گردن کو نوچتی سے خود سے دور کرنا چاہتی تھی۔ شاید وہ چیخنا چاہتی تھی مگر شاہ نے اس کے لبوں پر گرفت مضبوط کر دی۔ اس کی سانسوں کی مہک کو خود میں اتارتا وہ ہر بار کی طرح مدہوش ہونے لگا۔ ایزل اس کی گرفت میں مچل رہی تھی مگر شاہ کا کمر سہلاتا بھاری ہاتھ ایزل کو پرسکون کرنے لگا۔ شاہ اسے نرمی سے چھوڑ جب تک میں ہوں کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی نیلی نگاہیں اس کے حسین آنکھوں میں گاڑے وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تو ایزل تھوڑی ریلیکس ہوئی۔